یہ پاکستانی فنکار جن کی قبریں لندن میں ہیں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ان بدقسمت فنکاروں کی جن کو پاکستان میں بے پناہ عزت اور شہرت ملی۔ انہوں نے بہت ہی خوشحال زندگی گزاری، لیکن ان کا آخری وقت دیار غیر میں گزرا اور وہیں پر فوت ہو گئے اور پھر وہیں پر انہیں دفن کر دیا گیا ہے۔ وہ کون سے 6 فنکار ہیں، آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ ویڈیو شروع کرنے سے قبل نئے آنے والے تمام دوستوں کی گزارش ہے کہ اگر آپ نے اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنی ہے تو راحیل ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں۔ نمبر 1، اخلاق احمد۔ اخلاق احمد 1946 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ تقسیم ہند کے بعد ان کی فیملی پاکستان آئی اور لاہور میں آ کر بس گئی۔ ان کو گلوکاری کا شوق تھا اور اسی شوق کی خاطر یہ کراچی پہنچ گئے۔ 60 کی دہائی میں کراچی کے ایک اسٹیج گروپ کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ اس گروپ میں 2 بڑے فنکار تھے، جن میں ایک فلم سٹار ندیم جبکہ دوسرے عظیم گلوکار مسعود رانا۔ ان تینوں فنکاروں نے اپنا ایک الگ الگ گروپ بنا لیا۔ یہ تینوں محمد رفیق صاحب کے مداح تھے اور اسٹیج پر انہی کے گانے گایا کرتے تھے۔ 1973 کا سال اخلاق احمد کے لیے خوش قسمت ثابت ہوا۔ کراچی میں بننے والی 2 فلمیں پازیب بادل اور بجلی میں گانا گانے کا موقع ملا، لیکن اصل شہرت اسی سال ریلیز ہونے والی فلم چاہت سے ملی، جس میں روبن گھوش صاحب کی موسیقی میں گایا گیا گیت جو اخلاق احمد کی اصل وجہ شہرت بنا۔ ساون آئے ساون جائے تجھ کو پکارے میں ہمارے اس کے علاوہ بھی بہت سارے سپر ہٹ گانے گائے ہیں۔ 1985 میں اس عظیم گلوکار کو انتہائی خطرناک مرض لگا جو کہ بلڈ کینسر تھا۔ ایک اخلاق احمد صاحب کی فیملی، ساتھی، اداکاروں اور مداحوں نے اس عظیم گلوکار کی زندگی بچانے کے لیے ہر قسم کی کوششیں کی۔ 1992 میں حکومت پاکستان نے علاج کے لیے ان کو لندن بھجوایا، جہاں بہترین علاج ہوا۔ یہ اس خطرناک بیماری کے ساتھ 15 سال جنگ لڑتے رہے، مگر بالآخر وقت پورا ہوا اور یہ 4 اگست 1999 کو صرف 53 سال کی عمر میں لندن میں انتقال کر گئے اور لندن میں ہی اسی عظیم گلوکار کو دفن کیا گیا۔ نمبر 2، شمیم آرا جی۔ نمبر 2، شمیم آرا جی۔ کوئین آف لالی ووڈ کا خطاب دیا گیا۔ یہ علی گڑھ انڈیا میں 1938 کو پیدا ہوئی۔ اس وقت کے فلم ڈائریکٹر نجم نقوی سے ملاقات ہوئی۔ نجم نقوی پہلے سے ہی کسی خوبصورت چہرے کی تلاش میں تھے اور یوں شمیم 1962 کی فلم قیدی کا ایک گیت، جس کے ایک گانے نے شمیم کو ہمیشہ کے لیے آمد کر دیا۔ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، کامیاب سفر کا آغاز ہوا اور یہ سلسلہ 4 دہائیوں تک چلتا رہا۔ شمیم نے فلموں میں اداکاری کے ساتھ ساتھ ہدایت کاری کے میدان میں بھی قدم رکھا۔ ان کو 2011 میں ہارٹ اٹیک ہوا، لیکن جان بچ گئی۔ کچھ عرصہ علاج کے بعد طبیعت سنبھل گئی اور پھر یہ برطانیہ چلی گئی۔ برطانیہ میں کچھ سال قیام کے بعد پاکستان آئی اور پھر پاکستان آتے ہی شمیم کو برین ہیمریج ہو گیا۔ علاج چلتا رہا مگر یہ ٹھیک نہ ہو سکی۔ شمیم کا بیٹا اپنی والدہ کے پاس پاکستان آیا اور ان کو اپنے ساتھ لے کر لندن چلا گیا۔ ان کا پھر 6 سال تک علاج چلتا رہا۔ کروڑوں روپے اپنی والدہ کی صحت پر لگا دیے، لیکن یہ 5 اگست 2016 کو لندن میں انتقال کر گئے اور ان کی لندن میں ہی سپرد خاک کر دیا گیا۔ نمبر 3، نازیہ حسن۔ ایک وقت ایسا تھا کہ نازیہ حسن ایشیا کی موسٹ بیوٹیفل اور فیمس گلوکارہ تھی۔ میوزک کو نئی جدت اور نئی انداز میں پیش کرنے والی نازیہ حسن 1962 کو کراچی کے ایک ماڈرن اور امیر گھرانے میں پیدا ہوئی۔ انہوں نے پی ٹی وی کے پروگرام کلیوں کی مالا سے اپنے کیریئر کی شروعات کی۔ 10 سال کی عمر میں گانا شروع کیا، پھر لندن چلی گئی اور وہاں باقاعدہ میوزک کی تعلیم حاصل کی۔ انڈین فلم ڈائریکٹر فیروز خان نے نازیہ کو لندن میں گاتے ہوئے سنا تو نازیہ کی آواز کو اپنی فلم قربانی کے لیے سلیکٹ کر لیا اور اسی طرح نازیہ کے عروج کے دور کا آغاز ہوا۔ لیکن افسوس، نازیہ کو اپنے کیریئر کے عروج پر بہت ہی مہلک بیماری نے آ گھیرا اور یوں پھیپھڑوں کا کینسر ہو گیا اور بالآخر یہ اس کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئی، انڈسٹری سے مکمل طور پر دور ہو گئی۔ نازیہ اپنی زندگی کی خوشیاں دیکھنا چاہتی تھیں، ان کو دوبارہ سے کینسر نے آ گھیرا۔ نازیہ کا علاج لندن میں جاری رہا۔ نازیہ 13 اگست
2000 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور ان کو لندن میں ہی سپرد خاک کر دیا گیا۔ نمبر 4 آسیہ بیگم۔ آسیہ بیگم کا تعلق لاہور کے ایک روایتی گھرانے سے تھا جس کا اصل نام فردوس تھا۔ 70 کی دہائی میں اپنے کیریئر کی شروعات کرنے والی آسیہ بیگم کو پنجابی فلموں کی بجائے اردو فلموں میں کام کرنے کا شوق تھا، لیکن افسوس اردو فلموں میں یہ کامیاب نہ ہو سکی اور پھر پنجابی فلموں کا رخ کیا۔ 70 کی دہائی آسیہ بیگم کے عروج کا دور تھا۔ انہوں نے اپنے 12 سال فلمی کیریئر میں 200 کے قریب فلموں میں کام کیا۔ مشہور زمانہ فلم مولا جٹ میں مکو جٹی کا کردار کرنے والی آسیہ بیگم پنجابی فلم ہسٹری کی نمبر 1 ہیروئن بن گئی۔ سلطان راہی اور آسیہ بیگم کی جوڑی بہت مشہور ہوئی۔ اپنے عروج کے دور میں آسیہ بیگم نے کراچی کے ایک بزنس مین سے شادی کی، جس کے بعد ملک چھوڑا اور تھائی لینڈ شفٹ ہو گئی۔ بعد میں کینیڈا گئی اور اس کے بعد لندن آ گئی۔ آسیہ بیگم نے فلمی دنیا کو خیرآباد قید کر فلمی دنیا سے مکمل طور پر کنارہ کشی اختیار کر لی۔ انہوں نے نہ صرف فلموں سے بلکہ فلمی دنیا سے وابستہ ہر انسان سے ناطہ توڑ لیا۔ آسیہ بیگم اپنی فلمی زندگی کو مکمل طور پر بھلانا چاہتی تھی، جس میں کافی حد تک کامیاب بھی رہیں۔ یہ تقریباً 30 سال پردہ اسکرین سے دور رہیں۔ میڈیا کے سامنے آنا تو دور، کسی ایک تصویر میں بھی نظر نہ آئے۔ آسیہ بیگم کی ایک تصویر جب یہ پاکستان آئی اور کراچی کے آغا خان ہاسپٹل میں زیر علاج تھی، لیکن پھر لندن واپس چلی گئیں اور وہیں پر 9 مارچ 2013 کو معلوم ہوا کہ پاکستانی فلم انڈسٹری کی مکو جٹی گمنامی کی زندگی گزار کر وفات پا گئی ہیں، لیکن آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آسیہ بیگم کی لندن میں قبر کہاں موجود ہے۔ نمبر 5 کوی خان۔ کوی خان کو بھی وطن عزیز کی مٹی نصیب نہ ہو سکی۔ کوی خان صاحب بھی آخری وقت میں اپنے بیٹوں کو ملنے کینیڈا گئے مگر پھر واپس نہ آ سکے۔ کوی خان پچھلے سال 5 مارچ 2023 کو کینیڈا کے نجی ہاسپٹل میں زیر علاج تھے اور دوران علاج ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کو بھی لندن میں ہی سپرد خاک کر دیا گیا۔ تو دوستو، یہ تھے پاکستان کے وہ نامور اور مشہور ترین اداکار جو کہ لندن میں ہی وفات پا گئے اور ان کو وہیں پر سپرد خاک کر دیا گیا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل پلیٹ فارم پہ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک بھی ضرور کر دیں۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو راحیل ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اس طرح کی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔